علیکم عبداللہ گل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہونے والی بل واسطہ یا بلا واسطہ ملاقاتیں بے نتیجہ ہو گئیں کہ جس کے بعد اب یہ امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ انتخابات کی تاریخ دینے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں تک صدر پاکستان کا تعلق ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کے منصب کو یا اس اہم جگہ کو یہ زیب دیتا ہے اس قسم کی سازشوں میں اپنے آپ کو ملوث کرنے کے لیے. بڑا واضح نظر آ رہا ہے جب وہ بطور صدر آئینی طور پر جب وہ 5 سال تک کے صدر تھے اور اب عبوری طور کے اوپر، تو ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ان کا جو استحقاق ہے آئینی طور پر، کانسٹیٹیوشنل طور پر، انہوں نے اٹارنی جنرل سے پوچھ لیا، انہوں نے منسٹری آف لا سے پوچھ لیا، انہوں نے اپنے جو ایڈوائزرز ہیں جن میں سابق سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی موجود ہیں، سب نے ان کو بتایا کہ آپ کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ ایک آئینی بحران جیسے آپ نے فرمایا وہ اس لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر مافیاز کے خلاف جو جنگ ہے کہیں وہ کامیاب نہ ہو جائے. آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے واقعات جو ہے ان کو لایا گیا. 9 مئی کے اندر جس طریقے سے اپنی ہی ریاست کے خلاف بلوا بولا گیا اور ایک خاص تحریک جو تھی وہ اس کے لیے اٹھائی گئی جس کو باقاعدہ بیرونی طور پر جو ہے سپورٹ حاصل تھی. اب تو کوئی اس کے اندر کوئی ابہام رہ ہی نہیں گیا، کیونکہ اب تو تمام جو شبہات تھے، شکوک تھے، جو اس میں وسوسے تھے، سب پورے ہو گئے. اب تو فورینزک بھی آ گیا، سب کی رپورٹس موجود ہیں کہ وہ تمام آڈیو اور ویڈیو جو تھیں وہ سب درست تھیں. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کام یاد ہوگا آپ کو کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا تھا کہ ہم مافیا کے خلاف بے بس ہیں. بے بس کیوں تھے؟ کیونکہ وہ مافیاز تو ان کے اپنے گھر کے اندر موجود تھے. اب ظاہر ہے اب صدر پاکستان جو ہے وہ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے انہوں نے 20 اگست کو ایک انتہائی متنازع اور شرمناک جو سوشل میڈیا کیمپین تھی اس کا وہ حصہ بنے. نتیجہ یہ ہوگا کہ اب وہ پھر ایک ایسا کام کر دیں گے جو آئینی طور پر نہ آرٹیکل 44 کے 1 کے حساب سے، نہ 48(5) کے حساب سے، اور نہ 86 یا 88 غالباً جو نہیں، لیکن عبداللہ گل صاحب، یہ کرنے میں صدر مملکت نے خاصا ٹائم لیا ہے. یعنی اگر وہ چاہتے تو یہ پہلے بھی کر سکتے تھے. اب تقریباً 1 مہینے کا وقت گزار دیا، اور اس سے پہلے 1 ستمبر کو ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہوئی اور ذرائع ایوان صدر اس ملاقات کی تصدیق بھی کر چکے. اس کے بعد محمد علی درانی جیسی شخصیات بھی خاصی ایکٹیو دکھائی دی. پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر یہ ایکٹیویٹیز بھی جاری رہیں، ملاقاتیں ہوتی رہیں. تو کیا سمجھا جائے، یہ جو ملاقاتیں ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، اس سے کچھ اچیو کرنا مقصود تھا، اور کیا وہ اچیو نہیں ہو سکا، بے نتیجہ ختم ہو گئی؟ دیکھیں، اس کے بدلے میں وہ بہت کچھ اپنے لیے مراد مانگتے تھے، اپنے لیے بہت سارے، اور اپنی پارٹی لیڈرشپ کے لیے جن کے اوپر آئینی اور قانونی مقدمات قائم ہیں ان کو وہ جو ہے وہ بالکل وہاں سے برخاست کروانا چاہتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ میں پہلے کوشش کر کے کہ کہیں ایسے میں لالچ دے کے یا کچھ اور کر کے، لیکن قانون تو قانون ہے، قانون سے تو ہٹ کے آپ نہیں چل سکتے. اب انہوں نے جو ہے وہ ایک نیا شوشہ چھوڑنا ہے، اور اس کا اظہار رائے جو ہے تقریباً میں 15 دن پہلے کر چکا ہوں. دیکھیں، آپ یہ ذرا غور کیجئے کہ 20 اگست کو جب پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ بجائے آفیشل خط لکھنے کے وہ سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں. یہ ایسے وقت میں ہوا جب 3 دن پہلے شاہ محمود قریشی کی غیر ملکی سفراء کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اب یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اور اس کے بعد ان کا اس انداز میں آنا اور معاملات کو ڈیل کرنا اور اس کو پاکستان کا تمسخر بنانا دنیا کے اندر، یہ انتہائی تشویشناک عمل ہے. اب دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ مافیاز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈالر جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، ملک میں سمگلنگ جو ہے وہ رک رہی ہے. پہلی دفعہ افغانستان میں ڈالر جو ہے ان کے مقابلے میں 8 روپیہ افغانی جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے. ان کو مطلب مہنگا پڑ گیا ہے، ان کے ملک میں 8 روپے کا فرق پڑ گیا ہے. اب اس سارے معاملے کے اندر جہاں، اور پھر ملک میں ایک طرف چترال میں اور دیگر جگہوں کے اوپر جس طرح سے ہماری سیکیورٹی فورسز قربانیاں دے رہی ہیں، آج بھی جو ہم نے ورسک روڈ کے اوپر معاملات دیکھے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. چاروں طرف سے ریاست پاکستان کو دباؤ میں لا کے یہ تاثر دیا جا رہا ہے، اور پاکستان کو ایک نئے سیاسی عدم استحکام کے اندر، تاکہ پاکستانی قوم کے اندر ہیجانی کیفیت جو ہے عبداللہ گل صاحب، اس کو جیسے 20 اگست کا ذکر
ذکر آپ نے کیا 20 اگست کو صدر مملکت کی ان ٹویٹس کے بعد یہ تاثر جنم لے رہا تھا کہ شاید وہ بطور پریزیڈنٹ آفس کے اندر نہیں رہیں گے، وہ کنٹینیو نہیں کریں گے، شاید استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں گے، پریشر بہت زیادہ ہے. لیکن کیا اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بطور پریزیڈنٹ کنٹینیو کریں گے اور تب تک کریں گے جب تک الیکٹورل کالج پورا نہیں ہوتا، نیا پریزیڈنٹ الیکٹ نہیں کر لیا جاتا؟ کیا یہ طے ہو گیا اور کیا اب کوئی پریشر نہیں ہے، یا آنے والے دنوں میں یہ جو آپس میں جو ٹگ آف وار ہے، یہ ٹکراؤ ہے، یہ بڑھے گا؟ دیکھیں اس کے اندر جو سیاسی قوتیں ہیں، جو ان کی سیاسی جماعت تھی، اس کے ساتھ ان کی وابستگی آج تک موجود ہے، اور اس سیاسی وابستگی کے اندر ظاہر ہے اب کیونکہ ان کے لیڈر جو ہیں وہ اس ٹائم پہ جو ہے بیہائنڈ بارز ہیں، اس وجہ سے اب ان کی اہلیہ سے باقاعدہ ہدایت نامے موصول ہو رہے ہیں. ان کی اہلیہ کا جو اب مجھے معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے بڑے مضبوط اور مستحکم رابطے جو ہیں اس ٹائم پہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جلد آپ کو نظر آ جائے گا کہ ان کے آپس میں کوئی نہ کوئی میثاق جمہوریت جو ہے وہ طے پا گیا ہے. اس لیے صدر پاکستان کے کرسی کے اوپر، اس اہم جگہ کے اوپر ان کی تعیناتی وقت کا تقاضا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک بارگین چپ کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے، نہ کہ ایک آئینی طور پر، جو کہ ایک بہتر اقدام ہے جو ریاست پاکستان کے، مملکت پاکستان کے، عوام پاکستان کے فائدے کے اندر ہو. وہ کام وہ نہیں کرنا چاہتے. قطع کلامی کے لیے معذرت عبداللہ گل صاحب، کوئی بھی میثاق چیئرمین پی ٹی آئی کی، سابق وزیر اعظم جب تک جیل میں ہے، ان کی ایبسنس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ان کے حوالے سے جو مطالبات ہیں وہ بھی پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو یہ سب ہوگا کیسے پھر؟ آپ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں میرے مرشد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو چیئرمین جو پی ٹی آئی ہیں وہ تو اپنا مرشد کسی اور کو بنا کے بیٹھے ہیں. افسوس تو اس قوم کے ساتھ یہی ہے کہ اس قوم نے ووٹ دیا تھا چیئرمین پی ٹی آئی کو، لیکن فیصلے ان کی اہلیہ نے کرنے تھے. جب اہلیہ فیصلے کریں گی تو پھر آپ کے جو ہے وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی معاہدات کیسے ہوں گے، میثاق کیسے ہوگی، بالکل ہوں گے، ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں. سیاسی طور پہ ڈیسیژنز کرنے کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس وقت سابقہ خاتون اول کے پاس ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی وہ تو خاتون اول ہی ہیں، وہ تو ابھی آپ دیکھیں نا، صدر بھی ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں، ان کے ہدایات کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے، عارف الوی صاحب سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں، لیکن جب ملک اور قوم کی بات آئے تو اس ٹائم پہ پارٹی وابستگیاں نہیں ہونی چاہیے. اس ٹائم پہ آپ کو جو ہے وہ ملک کے ساتھ، اپنی ریاست کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ، اپنے آئین کے ساتھ وفا کرنی چاہیے. دیکھیں متنازع کر کے آپ نے تمسخر بنوایا نا، جو 20 اگست کی جو بات کر رہے ہیں، اس سے سوائے اس کے کہ پاکستان کا تمسخر بنا. اب الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کرنے ہیں، اور اسی طریقے سے حکومت نے بھی جو ہے وہ الیکشن کے لیے کوئی انہوں نے لہت و لال سے تو کام نہیں لے رہے. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آئے گا ہم اس کے مطابق فیصلہ کر لیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایک کیفیت بنی ہوئی ہے، جو اس ٹائم پہ مافیاز کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو ظاہر ہے جن کے پیسے مارے جاتے ہیں وہ تو پھر رونا روئیں گے. لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی قوتیں آپ کو ریاست پاکستان کے خلاف، ان کریک ڈاؤنز کے خلاف، اس آپریشن کے خلاف، اس سمگلنگ کے خلاف، اس ڈالر کی جو گھٹان ہے اس کے خلاف آپ کو یہ اکٹھے ہوتے نظر آئیں گے، اور یہ عوام کے اندر اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. وقت بڑا خطرناک ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ سخت فیصلے لینے کا وقت آ گیا ہے، اور صدر پاکستان کو اپنے آئینی اختیارات کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور آئین میں جو حکم موجود ہیں ان کا یہ فائدہ اٹھا کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ایسا ناقابل تلافی نقصان پاکستان کے لیے وہ کر دیں جو پھر آنے والی نسلیں ان کو اچھے الفاظ میں نہ یاد کریں. بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود. اب